عائشہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قرآن کھلا ہوا اور اس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکا سا آنسو پر چہرے پر سکون۔ یا اللہ، اگر میں سچ میں صحیح ہوں تو مجھے صبر اور ہمت دے۔ اس کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔ دوسری طرف اس کی ساس فاطمہ بیگم گھر میں ہلہ مچا رہی ہوتی ہے۔ میرے گہنے کہاں گئے؟ یہ سب اس عائشہ کا کام ہے۔ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ فیضان، عائشہ کا شوہر، بے چین ہو جاتا ہے۔ عائشہ صرف چپ رہتی ہے، آنکھوں میں آنسو پر دل میں یقین، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رات کو ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ فاطمہ بیگم چپکے سے وہی گہنے ایک پرانی لکڑی کے باکس میں چھپا دیتی ہے، جیسے کوئی درد یا ڈر اس کے اندر دبا ہو۔ لیکن اس کا یہ راز فیضان کی نظروں سے بچ نہیں پاتا۔ وہ پیچھے سے سب دیکھ لیتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلے دن سب کے سامنے پھر عائشہ پہ الزام۔ عائشہ کے آنسو گرتے ہیں، پر وہ کہہ دیتی ہے، اگر میں غلط ہوتی تو قرآن میری رات کی دعا پر روشنی کیوں دیتا؟ فیضان کا دل اور زیادہ ہل جاتا ہے۔ جب فیضان اپنی ماں کا سامنا کرتا ہے، فاطمہ بیگم رو دیتی ہے، میں تو بس ڈر گئی تھی۔ میرے پرانے گہنے گم ہو گئے تھے اور مجھے لگا گھر والا اٹھا کر نہ لے جائے، پر پھر میں اپنی ہی بہو پر شک کر بیٹھی۔ اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ عائشہ ان کے آنسو پوچھتی ہے، امی، آپ میری ماں جیسی ہو، اگر آپ ناراض بھی ہو جاؤ میں پھر بھی آپ کو کبھی جواب نہیں دوں گی۔ صبر میرا زیور ہے۔ فاطمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ فیضان کی آنکھوں میں سکون آ جاتا ہے۔ صبح کا وقت، کمرے میں عائشہ، فیضان اور فاطمہ بیگم ایک ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ عائشہ کے چہرے پر وہی قرآن کا نور جو سچ اور صبر والے دلوں کو ہی ملتا ہے۔ سبق: جس گھر میں صبر ہو وہاں اللہ کا نور کبھی کم نہیں ہوتا۔ الزام سے زیادہ سچائی بولتی ہے، اور سچائی کو ہمیشہ اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ بے شک